کلام خدا میں سے آج ہم سیکھیں گے یوحنا کی انجیل اس کا 10واں باب اس کی 10ویں آیت۔ چور نہیں آتا مگر چرانے، مار ڈالنے اور ہلاک کرنے، میں اس لیے آیا کہ لوگ زندگی پائیں اور کثرت کی پائیں۔ آمین۔ جو حوالہ ہم نے پڑھا سنا، آج کچھ لمحے ہم اس پر غور کریں گے۔ بائبل مقدس میں یسوع مسیح یہاں پر جس شخصیت کے بارے میں بات کر رہے ہیں، دو شخصیتیں، ایک تو ابلیس ہے اور دوسرا یسوع مسیح خود ہے۔ ابلیس کے تعلق سے یسوع مسیح نے ذرا وضاحت سے بات کی ہے کہ وہ چور ہے، چرانے آتا ہے، مارنے آتا ہے، ہلاک کرنے آتا ہے، نقصان پہنچانے آتا ہے، آپ کو دکھ دینے آتا ہے، اذیت دینے آتا ہے، پریشانیاں دینے آتا ہے۔ لیکن میں اس زمین پر آیا، میں نے اس زمین پر جنم لیا اور آدمیوں کے درمیان موجود ہوا، میں اس لیے آیا کہ لوگ زندگی پائیں اور کثرت کی پائیں۔ کثرت کی زندگی، آج اس پر کچھ لمحے ہم غور کریں گے۔ خدا کے ایک خادم ڈاکٹر بلی گرام، ان کے چرچ میں ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کہا کہ جی میں گواہی دینا چاہتا ہوں، اور لوگوں نے سمجھا کہ شاید اس کی زندگی میں کوئی معجزہ جاری ہوا ہے، اس نے کسی بیماری سے شفا پائی، یہ اس چیز کی گواہی دینا چاہتا ہے۔ اور جب وہ اسٹیج پر گیا اور اس نے مائک کو پکڑا، اس نے مائک کو پکڑ کے یہ کہا کہ میں ایک بزنس مین آدمی ہوں، میرے پاس دولت بہت زیادہ ہے، پوری دنیا میں میرا بزنس پھیلا ہوا ہے، بیوی اچھی ہے، بچے اچھے ہیں، گھر اچھا ہے، ایک دم سے سمودھ لائف چل رہی ہے، آرام دہ زندگی ہے، لیکن تو بھی کچھ کمی تھی کیونکہ میرے پاس کثرت کی زندگی نہیں تھی، میرے پاس کثرت کی زندگی نہیں تھی۔ آج میں خدا کے کلام کو سنا میں نے، اور جب میں نے خدا کے کلام کو سنا تو میں نے شخصی طور پر یسوع مسیح کا تجربہ کیا، اور میں شکر گزار ہوں کہ خدا نے آج مجھے کثرت کی زندگی سے بھی بھر دیا ہے۔ کثرت کی زندگی جب آپ کے ملتی ہے، تب کثرت کی زندگی آپ کی زندگی میں سب سے بڑا ایک کام کرتی ہے، اور وہ کیا کام ہے؟ وہ آپ کو آپ کے گناہوں سے رہائی بخشتی ہے۔ وہ آپ کو آپ کے گناہوں سے رہائی بخشتی ہے۔ آپ نے چاہے کنمزی گناہ کیوں نہ کیے ہوں، جب کثرت کی زندگی آپ کے اوپر خدا کی طرف سے نازل ہوتی ہے تو وہ آپ کو رہا کر دیتی ہے تمام گناہوں سے، اور یہ سب سے بڑی گواہی ہے۔ جو شخص کثرت کی زندگی میں موو کرنا جانتا ہے، کثرت کی زندگی میں بڑھنا جانتا ہے، وہ اس دنیا داری سے اپنا دل نہیں لگاتا، وہ اس دنیا داری پر اپنا توکل نہیں رکھتا، بلکہ وہ اپنا دھیان صرف خدا کو بناتا ہے، وہ اپنا دھیان صرف خدا کی طرف رکھتا ہے۔ کثرت کی زندگی، خدا کے خادم پاسٹر ارنسٹ مل نے ایک دعا گائی، اور کیا ہی خوبصورت دعا ہے، مجھے رنگ دے اپنے لہو میں، رنگ دے، کوئی رنگ تو ہو میرے جینے میں۔ جب میں نے توبہ کی اور یہ گیت، یہ دعا میرے سامنے آئی، اور اس دعا نے مجھے بڑی برکت دی۔ وہ کہتے ہیں کوئی رنگ تو ہو میرے جینے میں۔ آج ہماری زندگی بے رنگی ہے، اداس ہیں، پریشان ہیں، کیونکہ رنگ نہیں ہے، کثرت کی زندگی نہیں ہے۔ اور جو کوئی شخص کثرت کی زندگی کا تجربہ کر لیتا ہے، وہ یسوع مسیح کے لہو کو مانگ لیتا ہے، اور یہ لہو اتنا اہم ہے، یہ رنگ اتنا خاص ہے کہ آپ دنیا کے بیٹا نو باہو کو دیجیے، آپ دنیا کے سارے گناہ ایک طرف رکھ دیں اور دنیا کی ساری دولت ایک طرف رکھ دیں، وہ ساری دولت ان گناہوں کو دھو نہیں سکتی، لیکن یہ رنگ ایسا ہے، یہ لہو ایسا ہے کہ آپ دنیا کے سارے گناہ ایک طرف رکھ دیں اور یسوع مسیح کے لہو کا محض ایک قطرہ ہی رکھ دیں، تو وہ سارے گناہوں کو دھو کر صاف کر دے گا، کیونکہ یسوع مسیح کے لہو کے اندر قدرت پائی جاتی ہے، شفا پائی جاتی ہے، کثرت کی زندگی پائی جاتی ہے۔ کوئی رنگ تو ہو میرے جینے میں۔ ارنسٹ مل نے اس رنگ کو، اس لہو کو اپنی زندگی میں مانگا تھا، اور آپ جانتے ہیں
کہ جہاں کہیں اس نے خدا ان کی پرستش کی، لوگوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا، توبہ کی، نجات پائی اور کثرت کی زندگی پائی، کیونکہ انہوں نے ذاتی طور پر تجربہ کیا۔ میں اس لیے آیا کہ لوگ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ میرے عزیزو، آج ہم کثرت کی زندگی سے بڑے محروم ہیں، بڑے دور ہیں، کیونکہ ہم نے یسوع مسیح کے لہو کو اپنی زندگی میں نہیں لیا۔ جب کوئی شخص کثرت کی زندگی کا تجربہ کر لیتا ہے تو وہ اپنی زندگی کے تمام کاموں کو، چاہے اس کے لیے برا ہی کیوں نہ ہوتا ہو، وہ کبھی کسی کے لیے برا نہیں چاہتا۔ استفنس کو جب سنسار کیا گیا تو اس نے یہ نہیں کہا تھا بھائی میں تو نیک دل آدمی ہے، خداون میں تو تیرے آئین تے حکماں تے چلدا، انہاں نوں روک، کہ خداون اے خداون انہیں معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتی یہ کیا، یہ کثرت کی زندگی ہے۔ اگر آپ گالی سن کر گالی نکالتے ہیں تو آپ کثرت کی زندگی کے وارث نہیں۔ اگر آپ گالی سن کر دعائیں خیر کرتے ہیں، یہ کثرت کی زندگی۔ آپ کو کوئی لان تان کرتا ہو، برا بھلا کہتا ہو، آپ کی نسلوں کو گالیاں نکالتا ہو، آپ اس کے لیے دعائیں خیر کریں، یہ کثرت کی زندگی ہے۔ یہ کثرت کی زندگی نہیں کہ آپ اس کے جوابی فائر کریں، جوابی اسے جواب دیں، یہ کثرت کی زندگی نہیں۔ آج مسیحی قوم بالخصوص جو میں نے تجربہ کیا ہے، جو میں نے سیکھا ہے اپنی قوم سے، آج ہماری قوم جو ہے پتھر کا جواب، اینٹ کا جواب پتھر سے دینا پسند کرتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم ابھی تک کثرت کی زندگی سے محروم ہیں۔ استفنس سے کیا کہا؟ خداوند نے معاف کر، اس نے کیا کوئی گالی نکالی، برا کہا؟ اگر ہم عبرانیوں کا خط پڑھیں تو اس کے آدھے چیپٹر کے اندر بتایا گیا ہے کہ کس طرح خدا کے مقدسین لوگوں کو آروں کے اندر چیرا گیا، انہیں بینچ لگائے گئے، جنگلوں بیابانوں میں رکھا گیا، لیکن انہوں نے کبھی کسی کے لیے برا نہیں چاہا، انہوں نے دعائیں خیر ہی کی، کیونکہ وہ اس بیت کو، اس مکاشفہ کو جانتے تھے جو یسوع مسیح نے کہا اگر تمہارے ایک گال پر کوئی تماچا مارے تو دوسرا بھی اس کے آگے پھیر دے۔ وہ اس بیت کو جانتے تھے کہ اگر کوئی دوسرا بھی تماچا میری گال پر مارے گا تو مجھے برکت ملے گی، مجھے خدا بلیس کرے گا، مجھے خدا سر و بلند کرے گا۔ وہ اس بیت کو جانتے تھے۔ میں اس لیے آیا لوگ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ میرے عزیزو، شاید ان دنوں آپ یہ محسوس کرتے ہو کہ خدا ہماری نہیں سنتا، خدا ہم سے دور ہو گیا ہے، خدا ہم سے الگ ہو گیا ہے، اب میں تنہا ہوں۔ لیکن یاد رکھیں جسمانی شخص یہ سوچتا ہے اور وہ ٹھیک سوچتا ہے، کیونکہ اس نے اپنا توکل خدا پر نہیں لگایا۔ لیکن جس نے یسوع مسیح کو قبول کیا ہے، اس کے رنگ میں رنگا ہوا ہے، وہ اس بات کو جانتا ہے، اس بات کو جان لے کہ میں تنہا نہیں ہوں، بلکہ یہوہ یری اور اس کا بیٹا منجی، میرا اور آپ کا نجات دینے والا یعنی زندہ خدا کا بیٹا میرے ساتھ ہے، جس نے کہا میں تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا بلکہ میں تیرے ساتھ رہوں گا۔ اور وہ خدا دیکھے کیسا ہے، کیسا خدا ہے، وہ نہ اونگتا ہے اور نہ سوتا ہے۔ دنیا کے چوکیدار باڈی گارڈ جو ہے وہ سو بھی جاتے ہیں، انہیں نیند بھی آ جاتی ہے، لیکن یہ ایسا باڈی گارڈ ہے، یہ ایسا ہماری حفاظت کرنے والا خدا ہے، یہ سوتا ہی نہیں ہے، ہر وقت جاگتا رہتا ہے اور اپنی نگاہیں جو ہیں وہ ہم پر ٹکائی رکھتا ہے، اس لیے کہ میرے لوگ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی۔ آج اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے، کیا ہم اس کثرت کی زندگی کے وارث ہیں؟ اگر ہیں تو اس بات کی مبارکبادی ہے کہ آپ کثرت کی زندگی کے وارث ہیں۔ اگر نہیں تو میرے عزیزو، اپنے آپ کو تیار کرنا شروع کریں، خدا ان کے حضور آنا شروع کریں اور کثرت کی زندگی کو اپنی زندگیوں میں اتارنا شروع کریں۔ ہاللیلویہ۔ خدا ان اس کلام کے وسیلہ سے بہت
آئیے اپنے سروں کو جھکائیں. ہاللیلویا. ہاللیلویا. ہاللیلویا.